محمد وآل محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تو وہ بخشنے والا مہربان میں نے عرض کیا کہ اللہ کی محبت کے دائرے داروں سے مطالبہ اتباع رسول کا ہوا اس لیے کہ محبت دل کے اندر کی چیز ہے اسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اتباع کا جوارح سے نمایاں ہوتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مشاہدے میں نہ آ سکے اور اسی لیے ضرورت تھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں لانے کی اس لیے کہ محبت تو براہ راست اللہ سے ہو سکتی ہے لیکن اتباع براہ راست اللہ کا نہیں ہو سکتا اور اسی لیے قرآن مجید میں اطاعت کا حکم جہاں دیا گیا وہاں اللہ کا نام لیا گیا اللہ کی اطاعت کو لیکن اتباع کے حکم میں اللہ کا نام کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے یہی ہے رسول کی کا اتباع کرو یہ ارشاد ہوا کہ رسول میں ہمارے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو اللہ کی اطاعت کا حکم اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کا بھی حکم اطاعت کا حکم ہر جگہ جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم وہاں ان کی بھی اطاعت کا حکم اور اتباع کی منزل میں برادر نہیں اللہ کا نام ہی نہیں لیا کیونکہ اطاعت ہوتی ہے احکام کی اتباع ہوتا ہے افعال کا
تو جب رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو اس کے معنی ہے کہ آپ کے اقوال کی صحت کی ضمانت کی، اور جب اتباع کا حکم دیا تو اس کے معنی ہے کہ آپ کے افعال کی صحت کی ضمانت کی، تو نہ آپ کے اقوال میں کوئی قول ہے مرضی الہی سے الگ، اور نہ آپ کے افعال میں کوئی فعل ہے جو مرضی الہی سے جدا ہو، اور اسی لیے ان کے قول کو اپنا قول کہا، ان کے عمل کو اپنا عمل کہا، اور ہاتھ کے جو ذریعے عمل ہوتا ہے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ کہا، اور جب ان کا قول اللہ کا قول، ان کا عمل اللہ کا عمل، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تو پھر معاذ اللہ ان سے غلطی ہو تو اللہ کی غلطی پر پڑے، اور پھر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ اس نے ان کو نمونہ بنایا، تو نمونے میں معاذ اللہ اگر غلطی ہو تو نمونے پر الزام نہیں ہے بلکہ اس ذات پر الزام ہے جس نے غلط نمونہ پیش کیا۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بشر ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو جس نے نمونہ قرار دیا ہے وہ بشر نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اور اب یہ کسی کا نام حکمت ہے جس کو میں نے کہا کہ ہر قول مرضی خدا کے مطابق اور عمل مرضی الہی مطابق، اسی کا نام حکمت۔ اب ایک طبقہ ہے جس کا تصور یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ رسول بنا دیا اس لیے معصوم ہو گئے، اس کے معنی یہ ہے کہ عصمت نتیجہ ہے رسالت کا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان جو بحث ہوتی ہے تو قرآن نہیں پیش کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم قرآن کو نہیں مانتا، لیکن جو خود مسلمانوں ہی کے مکاتب فکر میں بحث ہو تو اس کے لیے تو فیصلے کے لیے قرآن مجید پیش ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ اب ایک آیت یہ ہے قرآن مجید کی کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ بس اب ذرا سی نازک بات ہے مگر ماشاءاللہ تعلیم یافتہ مجمع ہے اور صاحبان نے فہم کا ہے کہ اللہ کی مرکزی دو صفتیں ہیں، ایک قدرت اور ایک علم۔ جتنے اور صفات ثبوتیہ پائے جاتے ہیں آپ وہ سب انہیں دو کی طرف ان کی رجوع ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی حیثیت سے کسی کے تحت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ایک قدرت ہے اور ایک علم ہے۔ قدرت کے معنی سے یہ ہے کہ جو چاہے کرے، جس چیز کو وہ چاہے وہ ضرور ہو جائے گی، یہ تو ہے قدرت۔ اور علم ہے کہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی کہ رسول بنا دیا اس لیے معصوم ہو گئے تو قدرت کا حوالہ دیا جاتا کہ اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے رسول بنا دے۔ تب ہم یہ سمجھتے کہ رسول تو معاذ اللہ آزمند بنا دیتا ہے، جسے چاہا رسول بنا دیا، اور اب چونکہ رسول بنا دیا تو معصوم ہو گئے۔ جیسے ایک طبقے کا تصور ہے
مگر وہ قدرت کا حوالہ نہیں دے رہا، وہ علم کا حوالہ دے رہا ہے۔ اگر اللہ جانتا ہے کہ کسے رسول بنائے، اس کے معنی ہے کہ رسالت کسی واقعیت کو دیکھ کے آتی ہے۔ بحث کا تصفیہ ہو گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عصمت نتیجہ رسالت نہیں ہے، رسالت نتیجہ عصمت ہے۔ اور اب اردو زبان میں اسے یوں کہوں کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے رسول بنایا تو معصوم ہو گئے، بلکہ معصوم ہیں اس لیے رسول بنایا۔ تجربہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ عرصے تک دیکھیں کہ یہ اس میں صفت ہے یا نہیں ہے۔ جب دیکھ لیں، تجربہ ہو جائے، تب عہدہ عطا کریں۔ تب یہ ہوتا کہ زمانے کے لحاظ سے رسالت بعد کو ہوتی، اور پھر ان کا وجود پہلے ہوتا اور عصمت بھی پہلے سے ہوتی۔ اب کچھ عرصے تک خالق نے گویا تجربہ کیا، دیکھا کہ ہیں معصوم، تب رسول بنا دیا۔ یہ نتیجہ وہ نکالے گا جو اللہ کے علم کو نہ سمجھتا ہو کہ کیسا ہے۔ خالق کا علم محتاج تجربہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے ماضی حال مستقبل کا تفریقہ ہے، خالق کے علم میں یہ ماضی حال استقبال کا تفریقہ نہیں ہے۔ اس کے علم ازل میں مستقبل یوں ہی حاضر تھا، جس طرح کے حال حاضر ہو سکتا ہے۔ اس کے یہاں نہیں ہے کہ جب وہ دیکھ لے کچھ عرصے تک تب اسے علم ہو، اور جب علم ہو تب نتیجہ مرتب ہو۔ لہذا اصل حقیقت کے لحاظ سے رسالت نتیجہ عصمت ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ کچھ زمانے تک معصوم تھے اور رسول نہ تھے اور اس کے بعد رسول ہوئے، بلکہ اس نے اپنے علم ازلی کے آئینے میں جسے معصوم پایا اسے ازلی سے تاج رسالت رکھی۔ اب باب فضائل میں جو حدیث ہیں اس میں سند کا ویسا سوال نہیں پیدا ہوتا جیسا عقائد اور احکام میں ہوتا ہے۔ بہرحال حدیث رسول کنت نبی فریقین کے ہیں، تو یہ فرقے کی چیز نہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ ابھی اس پر تبصرہ کروں گا۔ تو اس نے آپ فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آپ کو دل میں تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ دنیا میں پیدا ہوئے اور کچھ دن رہے اور پھر اللہ نے دیکھا کہ معصوم ہیں تو اس وقت نبی بنا دیا، ایسا نہیں۔ ہاں
تاریخ کی مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں مقبول برسالت ہوئی. یہ کیوں؟ اللہ کا علم تو محتاج تجربہ نہیں ہے، مگر خلق خدا کا علم محتاج تجربہ ہے. لہذا اس نے تو تاج رسالت ازل سے پہنا دیا، مگر دعویٰ رسالت اس وقت کرایا جب دنیا تجربہ کر لے. دنیا دیکھ لے، اور اس کے لیے خالق نے 40 برس کی عمر منتخب کی، کیونکہ اب یہ یونیورسٹیوں میں تو بہت سے نام ہو گئے ہیں علوم کے. اب چاہے اس کو علم النفس کہہ لیجیے، چاہے علم الانسان کہہ لیجیے، کہ 40 برس کی عمر وہ ہے جس میں ہر عادت ملکہ بن سکتی ہے. اس کے قبل کا دور تلغنات اور تغیرات کا ہوتا ہے. بہت سے نقش شوقیہ بنتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں. 40 برس کی عمر میں ہر عادت ملکہ بن چکتی ہے. تو خالق نے یہ 40 برس کی عمر منتخب کی، اور اسی لیے دنیا والے جو ہیں وہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ مجھے تاریخ بھی معلوم ہے کہ 27 رجب کو اور سن 40 عام الفیل، اس زمانے میں ہجری سال تو تھا نہیں، وہ خاکیوں سے جو حملہ ہوا تھا مکہ معظمہ پر، اس سے تاریخ لی جاتی تھی. تو سن 1 عام الفیل میں حضرت کی ولادت، یعنی اسی سال وہ حملہ ہوا تھا اور اسی سال حضرت دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور سن 40 عام الفیل تھا. اس کے معنی ہے کہ حضرت کی عمر مبارک 40 برس کی تھی جب مبعوث برسالت ہوئی. تو مبعوث برسالت ہونا یہ جو تاریخی حقیقت ہے، مگر اس کے معنی میں یہ نہیں سمجھتا کہ 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے. نہ یہ سمجھتا ہوں کہ 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے، نہ یہ سمجھتا ہوں کہ 40 برس کی عمر میں کار نبوت شروع کیا. یہ میں کیوں نہیں سمجھتا جب میں اسی زبان سے سن چکا کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا ابو گل میں تھا. اور ماشاءاللہ صاحبان فہم ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اس وقت میں نبی تھا، نبی ہوا نہیں. اس کے معنی ہے کہ آغاز نبوت اب بھی معلوم نہیں ہوا. اس کی ایک عام مثال میں یہ پیش کرتا ہوں کہ پرانے زمانے میں، یعنی جو ہمارے لحاظ سے پرانا زمانہ ہو، ظاہر ہے آج کل کی نسل والوں کے لحاظ سے وہ کتنا پرانا ہوا. تو پرانے زمانے کے لوگوں میں وہ ڈائری نہیں ہوتی تھی، وہ تاریخیں اکثر نوٹ نہیں ہوتی تھی. تو اب کوئی کبیر السن بزرگوار اس وقت مثلاً جب ہم بچہ تھے تو ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کی عمر کیا ہے. اب وہ بتانا چاہتے کہ ہماری عمر کتنی ہے. تو اب یہاں ہندوستانی پاکستانی جو حضرات ہیں وہ تو اس محاورے کو جانتے ہوں گے، جو نئی نسل والے ہوں گے ممکن ہے تاریخ میں پڑھ کے وہ بھی واقف ہو چکے ہوں کہ جناب اب ہمارے علم میں قدیم واقعہ تھا غدر سن 57، یعنی جب انگریز گئے جا چکے ہوں اور پھر ان کے خلاف جس کا نام اس وقت غدر تھا آج اس کا نام جہاد آزادی ہے. وہ جب
سلطنت بدلتی ہے تو نام بدل جاتا ہے. فی الحال میں وہ غدر تھا اور اب ہوا جہاد آزادی. تو وہ بہرحال اس وقت کی زبان یہی ہے کہ غدر سن 57 کو ہمارے علم میں وہ قدیم واقعہ. اب ہم نے ان سے پوچھا بزرگوار سے جو اس وقت 80-90 برس کے مثلاً تھے کہ جناب کی عمر کیا ہے؟ تو وہ جواب میں ہم سے کہتے صحیح کیا بتائیں، ہم صحیح تو نہیں بتا سکتے مگر یہ سمجھ لو کہ ہم غدر سن 57 میں اچھے خاصے تھے. تو اب ہم سمجھے کہ اوہو کتنی ان کی عمر ہے کہ غدر سن 57 میں یہ اچھے خاصے تھے. اب یہ مثال بہت پست ہے مگر مثال تو پست ہوتی ہے. خالق نے مچھر کی مثال دی ہے. کیا بات ہے، مشرکین کہتے تھے کہ یہ عجیب قرآن ہے، اس میں اللہ کی کتاب اور مچھر اور مکھی کی مثال ہے. جو کہا گیا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس میں نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا مکھی کی مثال پیش کرتے. جو صاحبان ایمان ہے وہ حقیقت کو دیکھتے ہیں جو اس میں مضمر ہے. جو نکتہ چین ہیں وہ بس اس مثال کے چھوٹے پن کو دیکھتے ہیں. تو مثال تو چھوٹی ہوتی ہے. تو اب اس مثال کو میں نے پیش کر کے آپ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی نبوت کی قدامت بتانا چاہتے ہیں. تو اب کیوں کر بتائیں؟ اس وقت کے مسافت زمانہ کا کوئی سنگ نیل بھی تو ہمارے سامنے نہیں ہے. لہذا لفظوں کی مدد سے ہمارے ذہن کو پہنچایا ہے قدیم ترین واقعے کی طرف. وہ یہ کہ بشر نہیں ہے کوئی بشر، حضرت آدم، اور ان کی بھی وہ منزل نہیں جب وہ انسان کی شکل میں دنیا میں آ چکے، بلکہ وہ منزل کہ ابھی پتلا بھی نہیں بنا اور ابھی عناصر کی منزل ہے. آب و گل میں ہے آدم. تو اب اس سے بہت کے قدیم واقعہ ہماری نظر میں کیا ہوگا؟ اور جیسے انہوں نے بلا تشبیہ کہا تھا کہ اس وقت اچھے خاصے تھے، ویسے ہی رسول فرما رہے ہیں کہ بس لفظوں سے یہاں پر میں نے پہنچا دیا. مگر جب آدم آب و گل میں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا. حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند صلوات. جمال محمد کمال علی صلوات. اب سمجھو کہ میری نبوت کتنی قدیم ہے. تو اب میں کیوں کر یہ مانوں کہ بے شک کے ایمانی ہیں کہ آج اللہ کی طرف سے عہدہ ان کو ملا. تو پھر یہ مانوں کہ آج سے کار رسالت شروع کریں گے. اس پر مامور ہیں کہ اب کار رسالت شروع کرو. تو میں آپ سے کہتا ہوں اس کے معنی ہے کہ 40 برس بیکار گزارے. تو میں تو نہ یہ مان سکتا ہوں کہ یہ آج نبی و رسول ہوئے اور نہ یہ مان سکتا ہوں کہ آج سے کار رسالت شروع کریں گے. تو پھر کہے کہ یہ غلط ہے. پھر 27 رجب اور 40 برس کی عمر، میں کہوں گا یہ بھی غلط نہیں ہے، تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے. تو پھر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نبی بھی تھے، دعوائے رسالت پر آج معمور ہوئے، کار رسالت پہلے سے کر رہے تھے. کوئی کہے جب دعویٰ رسالت
اور آج معمول ہوئے تو پھر کالے رسالت کیا کر رہے تھے؟ تو میں عرض کروں گا کہ جو دعویٰ 40 برس کی عمر میں کرنا تھا اس کے پسے پشت اپنی سیرت کی فوج جمع کر رہے تھے۔ بلکہ 40 برس کا کردار، 40 برس کی سیرت اس کی تصدیق کے لیے موجود ہو۔ اور اب دیکھیے کہ جب تک زبان خاموش تھی اور صرف سیرت مصروف کار تھی تو اس دور میں تو مجھے کافر کوئی نظر ہی نہیں آتا، اس لیے کہ جو ہے وہ صادق کہہ رہا ہے، جو ہے وہ امین کہہ رہا ہے۔ اور میرے نزدیک تو اخلاق رسول کا ہر گوشہ بے نظیر تھا۔ جتنے اوصاف حمیدہ ہیں وہ سب درجہ کمال تھے۔ اس کو مجملاً نقل اعلیٰ خلق نبیم کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں وہ سب آپ میں کمال کے نقطے پر تھے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ صفت ہونا اور چیز ہے اور لقب مل جانا اور چیز ہے۔ سخی تھے مگر سخی لقب نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کہا جائے سخی آ رہا ہے تو معلوم ہو کہ آپ آ رہے ہیں۔ حلیم تھے مگر حلیم لقب نہیں ہوا۔ اسی طرح صابر تھے مگر صابر لقب نہیں ہوا۔ یہ اوصاف سب تھے مگر ان میں سے کوئی لقب نہیں ہوا۔ مگر دو صفتیں ایسی نمایاں ہوئی کہ انہوں نے لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ کون؟ ایک صادق اور ایک امین۔ کہ اب نام کے بجائے یہ الفاظ کہے جانے لگے۔ آتے ہوئے نظر آ چکا صادق آ رہا ہے، کبھی کہا امین آ رہا ہے، تو یہ صادق اور امین یہ دو صفتیں کیوں اتنی نمودار ہوئیں کہ بجائے نام کے یہ بولی جانے لگیں اور لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ میں تو جہاں تک غور کرتا ہوں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان دو صفتوں کا دعوے کی صحت میں دخل ہے۔ جو صادق ہوگا وہ جھوٹا دعویٰ تو کرنے لگا اور جو امین ہوگا وہ پیغام کے پہنچانے میں کثر نیوز تو کرنے لگا۔ صادق کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو دعویٰ آپ کریں وہ صحیح۔ امین کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو پیغام آپ کے سپرد کیا جائے وہ بلا کم و کاست ہم تک پہنچے گا۔ تو دنیا صادق اور امین کہہ رہی، اور اسی 40 برس کے کردار کی طاقت پر اسی کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے پہلی تبلیغ کی ہے۔ مسلمہ تاریخی بات ہے کہ جب مبعوث برسالت ہوئے تو اس کے بعد 3 برس گھر کے اندر بات رکھی۔ بقیہ 3 سنین مستخفیاً، 3 برس تک معمول رہے اخفا پر کے گھر کے اندر سے بات باہر نہ جائے۔ 3 برس کے بعد وہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیغام پہنچائیے، جس کے لیے وہ دعوت عشیرہ ہوئی۔
اس کی تفصیل اس وقت عرض نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت اتری فَافْضَحْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس اب اعلانیہ ہے، برملا اعلان کیجیے، جو کچھ آپ مامور ہیں جس پر اس کو اعلانیہ ظاہر کیجیے۔ یہ اس درمیانی منزل کے بعد یہ آیت اتری۔ میں کہتا ہوں اس سے بہت بڑی تاریخی بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور متفق علیہ یہ رفتار ہے دعوت اسلامی کی کہ گھر سے بات آگے وہی 3 برس کے بعد گھرانے تک پہنچی، اور گھرانے سے پھر کچھ عرصے کے بعد دنیا تک پہنچی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب صادق الایمان کو کہاں تلاش کیجیے گا، گھر میں یا دنیا میں؟ تو یہ ہے رفتار دعوت رسالت کی۔ اب جب وہ تیسری منزل آئی ہے نعلان، تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ جب تک آدمی حج کو نہ جائے اور یہ واقعات تاریخ میں دیکھے تو پوری نوعیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جناب ہم سنتے رہے کوہ صفا اور کوہ مروہ، تو اب کوہ کے معنی پہاڑ۔ اب پہاڑ سن کے ہمیشہ ہمارا ذہن اپنے یہاں کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ تو اب وہ پہاڑ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتے، تو آپ سوچے کہ جب پہاڑ پر چلے گئے تو آدمی کہاں رہے؟ پہاڑ پر جا کے آدمی کوئی صدا بلند کر دے تو کون سنے گا؟ اور اس کے بعد پہاڑ ہوگا تو وہ آبادی سے باہر ہوگا، کہیں جنگل میں ہوگا، شہر سے باہر ہوگا۔ لیکن جب حج کے فریضے کے لیے گئے اور دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ بس وہ خانہ کعبہ ہے، اور بس اتنا یہ تو اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن کراچی کے امام باڑے جیسے ہوتے ہیں یا مسجدیں بہت بڑی بڑی جیسی ہوتی ہیں، تو ایک مسجد کی وسعت جتنی ہوتی ہے اتنی دور پر صفا ہے دانی طرف، اور اتنی ہی دور پر تقریباً مروہ ہے دوسری طرف۔ اور بلندی اس کی کیا ہے کہ جس سال میں گیا ہوں تو اسی سال ڈائنامیٹ لگا کے پہاڑی کو اگایا جا رہا تھا اور زینوں کی شکل بنائی گئی تھی، اور اب وہ زینے سنا نیلے ڈھال ہو گئی۔ تو میں جب گیا ہوں تو میں شاید آخری وقت تھا، کیونکہ ہم پہلے جہاز سے گئے تھے، بحری جہاز سے، تو 1.5 مہینہ پہلے مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے، تو اس وقت وہ آیا جا رہا تھا۔ تو ہم اس پر اس پہاڑ کی صورت میں بھی چڑھے جب وہ پہاڑ تھا، اور پھر مدینہ منورہ گئے اور وہاں سے واپس ہوئے تو زینے نظر آئے، تو زینوں پر بھی چڑھے۔ تو وہ ڈائنامیٹ لگا کے وہ صفا اگا دیا گیا اور زینے بنا دیے گئے۔ وہاں کسی نے آواز بلند نہیں کی کہ یہ بدعت ہے۔ خود جو کچھ کرنا وہ کچھ بدعت نہیں ہوتا۔ وہ جناب صفا غائب ہو گیا اور زینے ہو گئے اور زینے مل گئے، وہ ڈھال ہو گئی، یہ سب تبدیلیاں کرتے رہیے، کوئی بدعت نہیں۔ اور اگر ذرا سیرت النبی کے جلسے میں روشنی زیادہ ہو گئی، روشنی کے پھوکنے لگ گئے تو بدعت ہو گئی۔ تو یہ تو اپنا خود ساختہ ایک معیار بدعت ہے، جسے چاہا وہ بدعت نہیں جسے چاہا وہ بدعت ہو گئی۔ وہ ایک زمانے میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان صحیح ہوتی تھی، اس کے بعد جناب چھت بن گئی،
اب چھت کے نیچے گردش ہونے لگی، وہ بدعت نہ رہی۔ یہ نہ تھا کہ اصل سنت تو زیر آسمان تھا، یہ چھت کے نیچے اب صحیح ہونے لگی تو یہ کب سنت میں داخل رہا؟ مگر نہیں، وہاں جو کچھ ہو وہ سب سنت ہے، وہ سنت روز بنتی رہتی ہے، اور بدعت 1400 برس کے بعد جو ہو وہ بدعت، تو وہ تو معیار سنت و بدعت کا دل وفا ہے۔ تو غرض یہ کہ وہ جناب اب اتنا اونچا ہوتا کہ وہ جب ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا اور دینے بن گئے تو 7 دنوں میں کوہ صفا کی چوٹی آ گئی، اور 7 دنوں میں کوہ مروہ کی چوٹی آ گئی۔ اور ہمارے یہاں کے بڑے ممبر جو ہوتے ہیں وہ بھی اکثر 7 دنوں کے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ رسول جو کوہ صفا پر تشریف لے گئے، یہ کوہ صفا پر جانا نہ تھا، یہ تبلیغ اول کے لیے ممبر کی طرح جہاں صفا موجود تھا وہاں کوہ صفا کو ممبر بنا لیا، جہاں صفا نہیں تھا وہاں پالا نہیں اتر کا تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا اب حد نظر کے سامنے جتنا مجمع ہے، اب تو عمارتیں بن گئی ہیں اور فاٹک لگ گئے ہیں اور دیواریں اونچی اونچی ہو گئی ہیں، اس وقت یہ سب کچھ تو تھا نہیں، تو صفا اور کعبے کے درمیان کھلی ہوئی فضا تھی، وہاں تمام مکے کے عمائد، تمام قبیلوں کے عوام و خواص سب جمع ہوتے تھے، تو اب وہ تمام مجمع حد نظر کے سامنے ہو گیا، اور آپ کی شخصیت جانی پہچانی تھی، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، تو اب سب کی نگاہیں مڑ گئیں کہ یہ آج یہ اس منبر میں کیوں گئے؟ کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص بات ہے، اب اتمام حجت تو اسی انوکھے پن سے ہو گیا، کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے سنا نہیں تھا، یہ نہیں، اب جتنے ایسا متوجہ ہو گئے، اب وہاں جو گئے تو ابھی فرماتے کچھ بھی نہیں، سوال یہ کیے لیتے ہیں کہ ہاں حضرات، اب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یا جو صاحبوں یا جو جس طرح سے آپ تخاطب کرتے ہوں اس مجمع سے، فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اور اب اشارہ کیا کوہ ابو قبیس کی طرف، جو واقعی ذرا اونچا پہاڑ ہے، وہ نیچے سے بلند نظر آتا ہے، کوہ ابو قبیس، تو ارشاد فرمایا کہ میں اشارہ اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے یا نہیں؟ سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ اگر مجمع ابھی کہتے کہ نہیں مانیں گے تو آگے کچھ نہیں کہا جائے، ورنہ اس سوال کے کوئی معنی ہی نہیں، پوچھ رہے ہیں فقط، اور کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، بالکل اختیاری طور پر پورے مجمع سے استفسار ہے کہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اور اب ایک پہلو پر اور کر لیجئے کہ یہ فرمایا ہے کہ میں کہوں گا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ سامنے سے آ رہا ہے تو اٹھ کے دیکھ لو کہ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے ہی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس میں تول لو، اپنے دل کی گہرائیوں میں دیکھ لو کہ میرے کہنے سے غیر کے ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔
اپنے کو قابل لحاظی نہیں سمجھتے. جو ذرا لیڈر قسم کے ہوتے ہیں وہی ایسے موقع پر جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو جتنے قابل لحاظ آدمی تھے سب نے جواب دیا. سب نے پکار کر کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس زبان سے ہم نے سوا سچ کے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے. اب آپ نے 40 برس کی اہمیت دیکھی. اگر وہ 40 برس کا کردار نہ ہوتا تو نہ اس سوال کا موقع تھا، نہ اس جواب کی کوئی ماہر ہوتا. تو پھر وہ جماعت یاد آ گئی بشریت والی. تو وہ پہلے کہا کہ بشر ماننا تو لازم ہے، لیکن یہ کہ یاد رکھیے کہ یہ 40 برس کی عمر میں ہے، جب آدھی عمر سے زیادہ گزر چکی ہے. اس کے بعد تو عمر رسالت کا 23 برس ہے. تو وہ پورے 23 برس کی رسالت کی عمارت اس 40 برس کی بشریت پر کھڑی ہوئی ہے. جب سب نے اقرار کر لیا کہ ضرور مانیں گے اور خود دلیل پیش کی اس زبان سے سوا سچ کے ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں، تب اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور یہ تمہاری بت پرستی ہے، تمہاری بدعمالیاں، ان سب کے پسے کچھ آ کر کے دوزخ کے شعلے. اب ابھی تو کہا تھا کہ ہم ضرور مانیں گے، لیکن اب یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے. دنیا میں انقلاب پیدا کرنا آسان ہے اور خود اپنے میں انقلاب پیدا کرنا بڑی مشکل بات. اب یہ سنا تو اب کیا کریں؟ ابھی تو کہا تھا کہ ضرور مانیں گے، تو اب کچھ بنتا نہیں. ہنستے ہوئے اچھا یہ آپ کو کہنا تھا اور چلے گئے. اگر اتنا اچھا نہ مانے ہنستے ہوئے چلے جائیں، لیکن یہ خود اپنا جواب کہ کیوں نہ مانیں گے یہ نشتر بن کے دل کے اندر چھپتا تو رہے گا. اب جب نہیں مان رہے ہیں تو اس وقت تو یہ تھا کیوں نہ مانیں گے، اور اب عمر بھر اندر سے کوئی کہتے رہے گا کیوں نہیں مانتے. اب جب نہیں مان رہے ہیں، کچھ دیر میں مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے پھر زبان سے مانا، دل سے نہیں مانا، سب سے بحث نہیں. آخر میں تقریباً سبھی نے مان لیا. تو جس وقت نہیں مان رہے ہیں تب تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ کیا کیا کر رہے ہیں. اور زخم زبان نکتر وہ بھی ایذاؤں میں داخل ہیں. اور تاریخ تھوڑی بتا رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ ہمارے رسول کو کیا کیا کہا گیا. شاعر کہا، خیر ٹھیک غلط بات ہے مگر اتنی توہین ہمیں نہیں محسوس ہوتی. کاہن کا آگے بھی اسی شاعر کی قسم ہے. وہ نثر میں قافیہ پیمائی کرتے تھے کاہن لوگ. تو کاہن کا اور سب سے زیادہ سخت بات اور توہین آمیز بات تھا معاذ اللہ مجنون کا دیوانہ. اب ایک پہلو کی طرف ہر ایک کو متوجہ کروں گا کہ یہ سب وہ کہہ رہے تھے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخیاں کر رہے تھے. وہ کمبخت کہنے والے ہمیں نہیں معلوم کہ کون کون سے، کچھ تاریخوں میں نام ہے مگر سب کہاں معلوم ہے کس نے وہ کہا کس نے یہ کہا. وہ کہنے والے ہم کو نہیں معلوم.
وہ لفظیں ان کی فضائے ہوا میں اڑ جاتی. آخر قرآن کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس سب کو محفوظ کر لے کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا. مجھے راستہ چلنے میں وہاں سے آنے میں کوئی سب کی گالیاں دے دیتا تو میں مجمع میں آ کے تو اعلان نہ کرتا کہ مجھے یوں والی کسی نے گالیاں دی ہیں. یہ آخر رسول کی شان میں اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں. یہ خالق کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قیامت تک کی رہنے والی کتاب میں اس سب کو درج کر دے کہ ہمارے رسول کو یہ کہا گیا یہ کہا گیا یہ کہا گیا. ارے اس کی کیا ضرورت؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ اصول قائم کر دیا ہے. ایک معلم عقل کو مجنون کہہ رہے ہیں، ظلم ہی تو ہے. ایک علم و حکمت والی کتاب کو شعر و کہانت کہہ کے ڈال رہے ہیں، یہ ظلم ہی تو ہے. اس سب کو محفوظ کر دیا، یہ اصول قائم کر دیا کہ مظالم کے ذکر سے مظلوموں کی توہین نہیں ہوتی ہے. لوگ کسی تذکرہ مظالم پر یہ کہہ کے زبان بندی کرنا چاہتے ہیں کتنی بڑی توہین ہے نظرات کی کہ ان کے لیے یہ ایسی باتیں بیان کی جائیں. میں کہتا ہوں کہ جو مظالم ہوں ان کا ذکر مظلوموں کی توہین نہیں ہوتا. ظالموں کے دامن اخلاق کو تاردار کرتا ہے، اسی لیے ان کے ہوا کا چھپانا چاہتے ہیں. اب پھر وہی یونیورسٹیوں کا موضوع، ممکن ہے کہ یہاں اس کے طالب علم بھی ہوں، ممکن ہے کوئی پڑھانے والے بھی ہوں. علم النفس، اس کے اوپر ڈگریاں آج کر دی جاتی ہیں. تو علم النفس میں ایک اصول ہم سے یہ بتایا گیا، یہ کہا جاتا ہے کہ جو غلط چیز ہوتی ہے اس کا بھی پس منظر ذہن میں کوئی صحیح ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ سونے میں جو آدمی بہاتا ہے تو کچھ اس کے ذہن کے اندر واقعی ہوتے ہیں تصورات جو یوں بیداری میں ابھرتے نہیں، وہ خواب میں ابھرتے ہیں. یا دیوانہ جو بکواس کرتا ہے اس میں بھی اندرون ذہن کچھ تصورات قائم ہوتے ہیں جو عقل صدرات کی ان کے نمایاں ہونے سے اور وہ اب ابھر کے سامنے آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ سب جو غلط باتیں وہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں اور معاذ اللہ سب سے زیادہ سب دیوانہ کہہ رہے ہیں، یہ سب کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اتنا سچا کہہ چکے ہیں کہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں تک کہ سنجیدہ گفتگو کا تعلق تھا وہ تو ہر بات سچ ہوتی تھی، لیکن اب یہ شاعری ہے اور شاعری کے لیے ان کا اصول یہ تھا کہ اعذب الشعر اکذبہ، سب سے زیادہ عمدہ شعر وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ خلاف واقعہ ہو. تو وہ یعنی شاعری کر رہے ہیں، یوں کہہ رہے تھے گویا کہ یہ جہاں تک کہ وہ سنجیدگی کا تعلق ہے وہ تو سچی بولا کیے. یہ اب شاعر ہو گئے ہیں. کبھی یوں معاذ اللہ مجنون کہہ رہے تھے کہ جہاں تک شعور کار فرما تھا وہاں تک تو سب صحیح کہہ رہتے تھے، لیکن اب یہ کچھ غیر شعور کار فرما ہو گیا ہے اس لیے یہ سب کہنے لگے ہیں. تو یہ تو صادق کہنے کا عمر بھر اثر ہے. ذہن کے اوپر وہ صادق کہنے کا اقرار مسلح ہے. ہر وقت وہ تصور ہے کہ ہاں یہ تو صادق ہے. اور جو امین کہہ رہے تھے اس کا تو درایتی ثبوت قطعی تاریخ سے موجود ہے کہ بے شک کے 13 برس کے بعد ہجرت ہوئی ہے اور
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت تک امانتیں موجود تھیں. وہ کوئی مومنین کی امانتیں تھیں, وہ کوئی مسلمانوں کی امانتیں تھیں, وہ اسی مشرکین جماعت کی امانتیں تھیں جو پتھر جسم مبارک کو مار رہے تھے, جو طرح طرح کی گستاخیاں کر رہے تھے, جنہوں نے اب منصوبہ بنا لیا تھا جان لینے کا, وہ انہی کی امانتیں تھیں. اور اب ہر صاحب نظر غور کرے کہ غلط خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی بنک ٹوٹنے والا ہے, تو لوگ یورش کر دیتے ہیں کہ صاحب ہمارا روپیہ, ہماری امانت وہ دے دیجیے, وہ بیچارہ بنک نہیں ٹوٹنے والا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو دار الندوہ میں مجلس شورا مرتب ہوئی تھی, اس دن اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہاں منصوبہ بنا کتنے ہی صیغہ راز میں رکھا گیا ہو, لیکن خود کفار و مشرکین کی جماعت سے تو وہ صیغہ راز میں نہیں رہ سکتا تھا. تو کوئی غلط سے غلط روایت ہوتی کہ اس دن کے فیصلے کے بعد سے اس کا سمجھ کے لوگ آتے رسول کے پاس, کہتے جناب ہمیں ضرورت ہے, ہماری امانت واپس کر دیجئے. وہ آپ سے کہیے ہمیں ایک کام ہے, وہ ہماری امانت دے دیجئے. بتاتے کچھ نہیں, لیکن اپنی امانتیں روز آ کے واپس لے جاتے. تو شب ہجرت تک رسول کے پاس امانتیں ان کی کیوں رہتی؟ مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحت شعور, نیم شعور, لا شعور ہر منزل میں ان کی امانت داری پر اعتماد ہے کہ چاہے جان لے لیں مگر ہماری امانتیں کہیں نہیں جا سکتی. ہماری امانتیں تو برباد نہیں ہو سکتی, اس لیے کوئی آ کے اپنی امانتیں واپس نہیں لیتا. امانتیں شب ہجرت تک رسول کے پاس رہتی ہیں. اور اب ایک اور پہلو کی طرف ماشاءاللہ صاحب فہم مجمع کے ذہن کو منتقل کروں کہ یہ امانتیں رکھنا بھی تو ایک بڑی خدمت ہے, بڑی مدد ہے انسان کی. بہت سبکدوش ہو جاتا ہے آدمی جب کہیں امانت رکھ دے, روپیہ آتا ہے بینک میں لے جا کے ابھی نہیں رکھا ہے تو اس رات کو نیند نہیں آتی. جب لے جا کے بینک میں رکھ دیتے ہیں تو اطمینان سے سو رہتے ہیں. تو یہ رسول کے پاس امانتیں رکھ رہے ہیں اور مشرکین کی امانتیں یہ رکھ رہے ہیں. تو کوئی کہے کہ چونکہ یہ امانتیں رکھ رہے ہیں تو تعلقات بڑے خوشگوار ہیں, کوئی شکایت رسول کو ان سے نہیں ہے, کوئی تکلیف انہوں نے نہیں پہنچائی ہے, ورنہ ان کی امانتیں ان کے پاس کیوں ہوتی؟ تو جناب یہ امانتیں رکھ کے مدد کر رہے ہیں ان کی, اور کوئی نہیں کہتا کہ سب تعلقات خوشگوار ہیں. تو اگر 25 برس تک کوئی مدد کر رہا ہے, مسئلے حل کر دیتا ہے, صحیح مشورے دے دیتا ہے, تو یہ نہ کہیے کہ تعلقات بڑے خوشگوار ہیں. کہ وہ فائدے عام ہے, سوال دوست دشمن کا نہ کرے. یہ نہ دیکھے کہ یہ کون جماعت ہے, یہ نہیں کہتے کہ تم تو ہمیں پتھر مار رہے ہو, ہم تمہاری امانت رکھیں. تو وہ کیوں کہتے کہ تم تو ہمارے منصب کے منکر ہو, پھر ہم تمہیں مسئلہ کیوں بتائیں؟ تو حضور والا یہ شب ہجرت تک امانت ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی امانتوں کی راہ میں رسول کی ایک قربانی ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ رہے ہیں اور امانتیں ان کی سپرد کر رہے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ یا علی مدینہ مکہ چھوڑنا نہیں,
جب تک کہ امانتیں واپس نہ کر دینا. رسول نے تو امانتوں کے چھوڑنے کے لیے، امانتوں کے پہنچانے کے لیے ہی مکے میں چھوڑا تھا. اب وہ پھر وقت اللہ نے ایک اور کام لے لیا کہ یہ کہہ دیا کہ اب یہ ہے تو بستر کو سوئیں تاکہ آپ کے جانے کا پردہ رہ جائے. رسول نے جو چھوڑا ہے وہ امانتوں کے لیے، امانتوں کی حفاظت کے لیے. خالق نے بستر میں بچایا ہے رسول کی حفاظت. تو بلند نفوس کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنے عزیز افراد کو خطرے میں ڈالنا. یہ خود جا رہے ہیں اور امانتیں ان کے سپرد کر رہے ہیں کہ مکے میں تم رہو اور یہ امانتیں واپس کر دینا. یہ کیوں ہے؟ یہ راہ اخلاق میں قربانی ہے کہ جاؤں تو ان کی امانتیں ایسے محفوظ ہاتھوں میں دے جاؤں کہ مشرکین بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے ہماری امانتیں غیر محفوظ ہاتھوں میں دے دی. یعنی ایسے کو دے جاؤں کہ جتنا مجھ پر اعتماد ہے اتنا ہی اس پر اعتماد ہو. بس اب بحمدللہ جتنا بیان مسجد میں ہونا چاہیے وہ ہو گیا ہے اور اب آگے بڑھوں گا. لیکن ایک جملہ کہہ کے کہ ہر مسلمان، ہر مکتب خیال کا مسلمان، ہر نقطۂ نظر کا مسلمان غور کرے کہ جو ایسا امین ہو کہ مشرکین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے شہر نہ چھوڑے. وہ اللہ کی امانتیں ایک جملہ مکمل نہیں ہونے پایا ہے کہ آپ نتیجے تک پہنچ گئے اور ادارے مسرت کر دیا. مگر اب ایسے افراد کے لیے اتفاق سے جو موجود ہوں تو پورا جملہ بھی ہو جائے کہ جو ایسا امین ہو کہ مشرکین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے شہر نہ چھوڑے. وہ اللہ کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے دنیا چھوڑ دے گا. تو اب یہ ان حضرات کے کردار کو دیکھ کے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ دوسروں سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی. وہ امانتیں رکھنے والے جو تھے وہ پتھر مار چکے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن امانتیں ان کی کبھی ہجرت تک رسول کے پاس ہیں. اور اسی طرح 25 برس تک ان لوگوں کو جو ضرورت ان کی ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے. اگر مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو مسئلے کا جواب دے دیا جاتا ہے، مشورہ لیا جاتا ہے، تو جو صحیح رائے ہے وہ دے دی جاتی ہے. بلکہ پانی بند کیا جاتا ہے تو خود پانی بھجواتے ہیں اور شہزادوں کے ہاتھ پانی بھجواتے ہیں کہ پیاسا نہیں رہنا چاہیے. یہ غلط ہے، محاصرہ ہے تو پانی بھی بند کر دیا، پانی ضرور بھیجنا چاہیے. تو یہ تعلقات کی خوشگواری نہیں ہے، یہ بلند نفوس کی بلندی ظرف. اور یہ اس لیے ہے کہ جو خدائے رحمان کے نمائندہ اور اس کی رحمانیت کے معنی ہیں کہ اس کا فیض و عطا مومن و کافر تک کو نہیں دیکھتا. یہ وہ چیز ہے جسے ایک روایت میں ہم تک یہ پہنچا ہے
کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ پروردگارا یہ فرعون دعویٰ خدائی کر رہا ہے اور تیری طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوں، اگر ایک مختصر وقت کے لیے بھی رزق بند کر دیا جائے تو پورا خدائی کا نشہ غائب ہو جائے۔ تو خالق کی طرف سے یہ جواب ملا کہ لو ترک فرعون العبودیہ فانا اترک الربوبیہ، فرعون اگر اپنے بندے ہونے کو بھول گیا تو کیا میں اپنے پروردگار ہونے کو بھول گیا؟ میں کہتا ہوں بھائی اسی کی روشنی میں اب اس کی طرف کے یہ جو نمائندے ہیں ان کے بھی کردار کو دیکھیے کہ اگر علی سے پوچھا جائے کہ لوگ تو آپ کے منصب کو مانتے نہیں اور آپ ہیں کہ ہر موقع پر فتویٰ جاری کیے ہوئے ہیں، تو وہ یہی جواب دیں کہ اگر کوئی اپنا معمول ہونا بھول جائے تو کیا میں اپنا امام ہونا بھی بھول جاؤں؟ اور اب انہیں رسول کے ورثہ دار اور انہیں علی کے فرزند اور ان کے قائم مقام حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دشمنوں کی فوج ہے اور تکنلب ہے، پیاسی ہے، اور یہ چیز سامنے نہیں آتی ہے۔ لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ ہاں پیاسے لوگ تھے تو بھلائیے ان کی پیاس، اور یہ جانتے ہیں کہ ہاں وہ سب جگہ ہونے کے لیے آئے تھے۔ مگر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ آپ کی اور ہمدردی ان سے، آپ کی تو ہمدردی یقیناً ان سے اس کے بعد سلب ہو جائے گی کہ یہ وہ پیاس ان پر غالب کیوں کر ہوئی تھی۔ پیاس غالب کیوں ہوئی تھی کہ وہ سامنے آ کے نظر آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، اب پورا واقعہ اس وقت نہیں کرنا ہے کہ بہرحال ایک بہاری تھی کہ ادھر متوجہ ہو جائیں اور پہنچ جائیں تو پھر وہ گھیر نہیں سکیں گے۔ ایک طرف پہاڑ ہوں گے، پہاڑی ہوگی اور اس کی طرف خیمے نصب ہو جائیں گے اور دشمن کا مقابلہ ایک ہی طرف سے ہوگا۔ اس لیے آپ اس پہاڑی کی طرف، جو حسن اس پہاڑی کا نام تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ یہاں کے جغرافیہ سے واقف تھے، فن جنگ سے واقف تھے، وہ سمجھے کہ یہ ادھر مڑنا اس مقصد سے ہے، تو اب ان کی کوشش یہ ہو گئی کہ ہم پہلے پہنچ جائیں، اور ہم جب پہنچ جائیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ محفوظ نہیں رہیں گے، ہم چاروں طرف سے گھیر سکیں گے۔ اس تک و دو میں وہ انہوں نے رفتار تیز کی، مگر آپ قریب تھے پہاڑی سے، ان کی صحیح کوشش ناکام ہوئی اور آپ پہلے پہنچ گئے اور آپ نے خیمے نصب کر دیے اور تیار ہو کے تمام اصحاب کھڑے ہو گئے، تب وہ پہنچے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پیاس ان کی ظالمانہ راہ میں تکو سے ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم پہلے پہنچ جائیں اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں، اس وجہ سے پیاس غالب ہوئی ہے۔ اور اب پیاس کا حالت یہ ہے کہ گھوڑوں تک کی زبانیں دہنوں سے نکلی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی اصول جنگ پر عامل پر ہوتی تو یاد رکھیے کہ دشمنوں کی اس کمزوری کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی کہ ان کم وقتوں پر یہ پیاس غالب ہو گئی، مگر یہ وہ ہوتا جو کوئی جنگجو قائد ہوتا اور جو رحمت للعالمین کا وارث ہے، اس نے تو بس یہ دیکھا کہ وہ دشمن صحیح، وہ کسی غلط وجہ سے صحیح، مگر اتنی مخلوق خدا ہے اور وہ تشنلب ہے،
اور یہ کھوے بھی لا کے مخلوق ہیں اور یہ پیاسے ہیں. اب ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ وہ پانی جو 1000 راکب و مرکب کو سیراب کر سکا وہ اگر بچایا جاتا تو کتنے عرصے تک رہتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا پورا مستقبل ہے جو دشمن کے حال پر قربان کیا جا رہا ہے. اور یقیناً اصحاب حسین اتنے وفادار تھے کہ مولا کا حکم ان کے لیے کافی تھا. مگر آپ نے زبان سے حکم پر اکتفا نہیں فرمائی. زبان سے بھی حکم دیا. الفاظ نے تاریخ کے عشق القوم ورشق الخیل ترتیبا. ارے دیکھتے کیا ہو ان سب کو پانی پلاؤ اور گھوڑوں کو بھی ایسا پانی پلاؤ جو پانی پلانے کا حق ہے. یہ جو میں نے آخر میں ترجمہ کیا ہے کہ جو پانی پلانے کا حق ہے یہ ترشیفہ جو آخر میں ہے عربی قواعد کے لحاظ سے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں اور اس کو آپ وہاں سنا کرتے ہیں مجالس میں یطہرکم تطہیرا. آپ کو اہل بیت پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. یہ جیسے یطہرکم کے بعد تطہیرا سے یہ معنی ہوئے ویسے ہی وہی ترکیب ہے رشق الخیل ترشیفہ. ان سے چھوڑو اتنا پلاؤ جو حق ہے پلانے کا. اب ماشاءاللہ صاحبان فہم میں مفعول مطلق زور پیدا کرنے کے لیے اس حکم کے طاقت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے تو یہ تاکید کی گئی گھوڑوں کی طرف. اب یہ ذرا سی باریک بات ہے معنی بیان سے متعلق ہے اور فن ادب سے ہے کہ فرد خفی پر زور دے دیا جائے تو فرد جلی اور نمایاں ہو جاتی. آدمیوں میں کہا جاتا کہ اتنا سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے تو گھوڑوں میں کوتاہی ہو سکتی تھی. لیکن جب گھوڑوں میں زور دے دیا کہ اتنا پلاؤ جو پلانے کا حق ہے تو اب آدمیوں کے پلانے میں کوتاہی نہیں ہو سکتی. تو وفادار افراد حسین کے ایسے تھے کہ کافی تھا ان کے لیے ارشاد حسین. اور یہاں تاریخ کی عجب جملہ ہے کہ قال لفتیانہ تبری کے الفاظ میں قال لفتیانہ اپنے جوانوں سے کہا. خدا کی قسم اس لفظ سے تو میرے سامنے علی اکبر کا نقشہ میرے سامنے عباس کا نقشہ اور محمد کا نقشہ. اس کا مطلب تو میں یہ سمجھا کہ کربلا میں ہمیں ایک سقہ معلوم ہے مگر آج تو حکم امام سے جتنے تھے سب سقہ بنے ہوئے تھے. علی اکبر کے دوست پر بھی مشق تھی قاسم کے دوست پر بھی مشقی تھا اور عباس کے دوست پر بھی مشق تھی. سب پانی پلانے میں مشغول. اللہ ممکن کہاں تھا کہ کوتاہی ہوتی مگر مولا خود کرسی بچھا کے بیٹھ گئے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی پلوا رہے ہیں کہ کمی نہ ہونے پائے اور یہ طے کر کے بیٹھے کہ اگر ضرورت ہو تو میں خود بھی کھڑا ہو جاؤں. چنانچہ طبری کا راوی علی ابن طحان محاربی ناقل ہے کہ میں فوج سر میں سب سے پیچھے تھا اور سب سے زیادہ پیاسا تھا. اصحاب حسین دوسروں کے پانی پلانے میں مصروف تھے. میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا تھا تو امام نے خود میری حاصل بھیج دی اور ارشاد فرمایا کہ شکر ہے آپ کا کھوا ہے خود پانی کیوں نہیں پی لیتے. یہ معمولی جملے ہیں جس میں بڑے بڑے اصول مضمر ہیں. فرما رہے ہیں کہ کھوا ہے مشقے لیے ہوئے کیوں نہیں پی لیتے ہو. اس کے معنی ہے کہ پانی کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پلائے تو پیو. پانی میں ہر ایک کا حق ہے. تم خود پی لو پانی. تو کہتا ہے کہ حضرت کے کہنے سے
میری ہمت ہوئی، میں آیا، مگر بدحواس اتنا تھا پیاس سے کہ چاہتا تھا کہ پانی پیوں، مگر پانی زمین پر بہتا تھا، میرے منہ میں نہیں جاتا تھا۔ تو امام پہلے زبان سے کہا کہ ابھی سیدھا کر لو، یعنی اب نگاہ ان کی جمی ہوئی تھی اسی کے اوپر، فرماتے ہیں سیدھا کر لو مشق کو۔ وہ کہتا ہے پھر میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت بنفس نفیس کھوے میرے پاس تشریف لائے، دہانہ مشق کا درست کیا، میرے منہ سے لگایا اور مجھے سیراب کیا۔ بس ارباب اعضا، میں کہتا ہوں کہ یہ سب کربلا میں موجود تھے۔ امام نے کسی صلے کی امید میں نہیں کیا تھا، مگر انسانیت کو شکوہ تو رہے ہی گا کہ یہ سب کربلا میں موجود تھے، اور ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا کہ انہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا تو اب ہمیں انہیں سیراب کر دینا چاہیے۔ ارے بچے سدائے الکش بلند کر رہے ہیں اور ان کی انسانیت کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر یہی کردار کیا کم ہے کہ ابھی ان کا کردار اور بلندی پر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پانی بند ہوا اور بچے سدائے الکش بلند کر رہے ہیں تو طرح طرح سے پانی کا سوال کیا گیا، اور اسے جناب شیخ جعفر شوستری اللہ مقام صاحب خصائص نے اس پہلو کو تحریر فرمایا ہے کہ امام اور ان کے افراد اور ان کے اہل حرم اور تمام انصار اصحاب جس طرح پیاسے تھے یقیناً بھوکے بھی تھے، مگر کربلا میں پیاس کا اظہار تو طرح طرح ہوا، بھوک کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں بعد میں حضرت زینب نے فرمایا ہے مرثیے میں قتل اخی جائع قتل اخی عطشانا، ارے میرا بھائی بھوکا میرا بھائی پیاسا دنیا سے گیا، مگر کربلا میں بھوک کا نام ایک دفعہ بھی نہیں آیا زبانوں پر۔ جب آیا پیاس کا نام آیا، سوال آب ہوا، جناب شیخ جعفر نے مجمل طور پر کیا، میں تفصیل سے کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے، انہوں نے فرمایا اصل نقطہ کہ پانی کا مانگنا اصول شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ آدمی راہ چلتے میں اجنبی سے پانی مانگ لیتا ہے، مگر سوال رضا کرنا یہ شرافت نفس کے خلاف ہے۔ تو اتنی پریشانی، اتنی مصیبت کے عالم میں اطفال حسین تک میں سے کوئی عزت نفس کی منزل سے نیچے نہیں اترا، پانی کا سوال کیا۔ اب میں کہتا ہوں کس طرح پانی کا سوال کیا، ہمیں معلوم ہے، یہ کہا کہ تمہارے نبی کا نواسا ہوں پیاسا، یہ کہا کہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں پیاسا، یہ کہا کہ تمہارا بلایا ہوا مہمان ہوں پیاسا ہوں، مگر ارباب اعضا یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ ارے حسین کا ذکر کسی بچے نے نہیں کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہم نے تو انہیں پانی پلایا تھا۔ بات یہ ہے کہ احسان کر کے یاد دلانا شان کریم نہیں ہے، مگر پیاس کی منزل، اب جب پیاس کا ذکر آیا تو یہی عرض کروں کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون؟ ترتیب شہداء کربلا میں ہمیشہ سے الگ رکھی گئی۔ رسول کا کردار یہ تھا کہ جب کوئی معرکہ ہوتا تھا تو عزیزوں کو آگے رکھتے تھے، اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے۔ امیر المومنین نے اسی کلام میں اسے ارشاد فرمایا ہے، کردار کو بیان کیا ہے کہ رحتبدل وحمی الوقیس جب جنگ شدید ہوتی تھی تو قدمہ اہل بیتی اپنے عزیزوں کو آگے رکھتے تھے، ووقع بہم اصحابہ حر الاسنہ، ان کو سپر بناتے تھے اپنے اصحاب۔ چنانچہ شواہد بتائیں کہ بدر میں دیکھو کہ سادات بھائی عبیدہ شہید ہوئے اور احد میں حمزہ شہید ہوئے، تو ہمیشہ عزیز آگے رکھے گئے۔ کربلا میں
اس کا عکس ہوا کیا؟ معاذ اللہ تاریخ اسلام سے میں واقف ہوں، حسین معاذ اللہ واقف نہ تھے، وہ جن کے گھر کی چیز تھی۔ یہاں اصحاب آگے رکھے گئے، عزیز پیچھے رکھے گئے۔ ممکن ہے کسی علاقے سے آپ نے سنا ہو کہ عزیزوں نے جانا چاہا ہو اور اصحاب نے قدموں پر سر رکھ دی ہو کہ ہم نہیں جانے دیں گے، مگر میرا مطالعہ جہاں تک ہے یہ کہیں کسی روایت میں نہیں ہے، میرے نزدیک کربلا کے اقدامات تکلفات کے ماتحت نہیں ہو رہے تھے، مولا کی طرف سے نظام مقرر کیا گیا تھا کہ جب تک اصحاب میں سے ایک ہے عزیز کوئی نہ جائے۔ کیوں؟ بات یہ کہ ہر کہنے معلوم تھا کہ کچھ شہید ہوں گے، کچھ زندہ رہیں گے۔ وہاں اگر اصحاب آگے رکھے جاتے تو اس کے معنی ہے کہ غیروں کو کٹوانا ہے، اپنوں کو بچانا ہے، لہذا وہاں عزیز آگے رکھے جاتے۔ کربلا میں یہ تو طے شدہ تھا کہ ان میں سے زندہ رہنا کسی کو نہیں ہے، امکانات حیات تو جب عاشور کے خطبے سے ختم کیے جا چکے تھے، مگر کربلا کی صورت واقعہ یہ تھی کہ جو پہلے سر چلا گیا اس کی مسافت مصیبت مختصر ہو گئی، جو زیادہ دیر تک رہا اس کو شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کرنا پڑا۔ ایک پیاسی ہے ساتویں سے پانی بند اور عرب کے آفتاب کے ساتھ سیلاب ازش کا طوفان کی رفتار سے بہہ رہا ہے، تو اس لیے کربلا کے میدان میں جو پہلے چلا جائے اس کی پیاس جلدی ختم، جو زیادہ دیر تک رہے وہ زیادہ ٹیکنالوجی کے مسئلے کو برداشت کرے۔ تو جیسے مولا نے تو یہ نظام فرماتے ہوئے یوں کہہ دیا، الفاظ میرے ہیں حدیث نہیں ہے، کہ یوں جیسے کہا کہ اے علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ تم کوثر پر جا کے سیراب ہو جاؤ اور میرا حبیب ابن مجاہد جا کر آپ ترتیب شہدائی سے شروع کر دیکھیے کہ خود نو وارد ہے تو پہلے چلا جائے۔ یہ کہ جب دشمن فوج کا سردار ہو کے آیا تھا پانی پلا دیا اور اب دوست ہو کے آیا کہ ایک جرائے آگ نہیں کہ مہمان کی ضیافت ہو سکے، تو اگر پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی تو رکھیں، لہذا ابھی آیا ہے تو ابھی جائے۔ خاص الخاص اصحاب جیسے حبیب بن مجاہد، زہیر بن قین وغیرہ ظہر تک رہیں، اور جب اصحاب میں سے کوئی نہ رہے عزیزوں کی باری آئے تو بھی دور کے عزیز پہلے چلے جائیں، عباس بات کے لیے رہیں، علی اکبر بات کے لیے رہیں۔ اب آپ سمجھے کہ جو زیادہ وقت تک زندہ رہا وہ زیادہ پیاسا رہا، تو اب عصر تک کے مجاہدین میں کون تشنل زیادہ؟ ہمارا مولا اور اسی لیے 72 پہ آتے ہیں، مگر مرثیہ جب کہا گیا حسین بھی پیاسا۔ سید سجاد نے بھی کہا مجھے ابھی ہے کیا میرا باپ پیاسا نہیں ہے، زینب نے بھی کہا مجھے ابھی ہے کیا، اور اللہ کہتا رباب نے بھی یہ پوچھا کہ میرے والد کو پانی کو ملا۔ اس کے معنی ہے کہ کربلا کے مجاہدین سب سے زیادہ تشنلت ہمارے مولا ہوتا ہے۔ لیکن اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کی بھی حد سے اندر اثریں آتی اس کے بعد ہم آپ طاقت کی کمی کر لیتے ہیں، مگر زینب کب تک پیاسی نہیں، ام کلثوم کب تک پیاسی نہیں۔ ماشاءاللہ تم اہلا بچن تم لے آؤ، وہ ایک روایت آپ شام غریبہ میں سنا کرتے ہیں، مگر کیا کرو کتابوں میں تو کہیں ہے نہیں، زوجہ ہور کا کھانا پانی لینا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کھانا کب آیا اور پانی کب آیا، کبھی آیا ہو 11 کو آیا ہو، جب بھی آیا صبح کو آیا ہو، دوپہر کو آیا ہو، شام کو آیا ہو، لیکن شام غریبہ میں بھلا ان کے ظرف شرافت میں اتنی گنجائش تھی کہ وہ پتہ منانے میں یہ تصور کرتے
کہ یہ سب سچ میں لب ہے؟ ارے جو پیاسوں کی طرف آگ بھیجیں وہ بھلا پانی بھیجیں گے؟ بس یہ آخری جملے یہ ہے جو کر رہا ہوں کہ میری جو سمجھ میں آیا ہے وہ تو یہ بس فرات پر جو پہرا تھا وہ عصر کے بعد اٹھ گیا، اس لیے کہ وہ شیر نہیں رہے جن کا ڈر تھا۔ اب فرات بہ رہی ہے، جس پیاسے کا دل چاہے وہ پانی پی لے، مگر میں آپ کو محبت حسین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آسور کے دل جب پاکا شکانی کرتے ہو کیا پانی پینے کو دل چاہتا ہے؟ خدا کی قسم حکم شرع کی پابندی ہے کہ روزہ نہ ہو جائے، اس لیے اس وقت پانی پیتے ہیں ورنہ کس کا دل چاہتا ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ پانی بہ رہا ہے، سامنے نہر ہے، ہر ایک جا کے پانی پی سکتا ہے، مگر کیا علی اکبر کے بعد لیلا کا دل چاہتا ہے؟ کیا قاسم کے بعد حسن کا دل چاہا ہوگا پانی پیے؟ کیا حسین کے بعد زینب کا دل چاہا ہوگا پانی پیے؟ بلکہ بات تو انتہا تک پہنچ گئی، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کیا علی اصغر کے بعد عقیدہ کا دل چاہا ہوگا کہ پانی پیے؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ فرات بہ رہی ہوگی، پیاسے منہ پھرائے بیٹھے ہوئے کہ اب ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آخرت کی منزل کو دنیا سے بیمار ہونے کی بڑا خیر مر گئے انہیں رحمت خدا نصرت حق میں جہاد کرنے والوں کو پسند کرنا خدا شہدائے خلیل قربانی میں جس طرح ہم کو قبول کرنا